الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مل کے پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ نہایت ہی معزز و محترم حاضرین و سامعین، اللہ کی خاص کرم نوازی سے یہ ہمارا 11واں سالانہ قرآن آسان کورس ہے، جس میں مجھے اور آپ کو حاضری کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ آج انشاءاللہ العزیز اس کا دوسرا لیکچر ہے۔ قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھنا، یہی اس پورے کورس کا مقصد ہے، اور یہی شعور بیدار کرنا کہ قرآن حقیقت میں وہی ہے جو سمجھ کے پڑھا ہو۔ جو سمجھ کے نہیں پڑھا ہے اس کا معاملہ قرآن والا نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہی شعور لے کر ہم یہ کورس ہر سال کرواتے ہیں، اور ایک بار پھر اسی بات کو دہرا رہے ہیں کہ اللہ ہماری قوم کو قرآن کو سمجھنے کی طرف لے آئے، اور لوگ جب بھی قرآن پڑھیں تو اس کو سمجھنے کے لیے پڑھیں، کوئی اور مقصد نہ ہو۔ یہ اتنی بڑی سعادت ہے، اتنا بڑا کرم ہے اللہ کا کہ اللہ نے پورے قرآن میں جب بھی قرآن کی بات کی ہے تو اس کو سمجھنے کے حوالے سے ہی کہا ہے۔ کہیں پہ آپ کو یہ نظر نہیں آئے گا کہ قرآن کو کثرت سے پڑھو، زیادہ پڑھو، یہ نہیں کہا گیا، بلکہ سمجھ کے پڑھو کا حکم ہے۔ جو چیز کثرت سے پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے وہ درود پاک ہے۔ درود شریف کو کثرت سے پڑھنے کا حکم ہے، قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھنے کا حکم۔ تو آقا اسلام نے اپنی تمام زندگی میں، اور صحابہ کرام نے بھی تمام زندگی میں اسی پہ عمل کیا تھا، اور آپ نے بھی اسی شعور کو صحابہ کرام کو دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بات میں عرض کر کے تو ہمارا آج کا جو موضوع ہے اس پہ آتا ہوں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب قرآن اترتا تھا اور قرآن کی آیات ہمیں پڑھائی جاتی تھیں، ہمیں حضور بتاتے تھے کہ یہ آیت آئی ہے، تو اس وقت تک ہم اگلی آیت پڑھتے نہیں تھے، مطالعہ ہی نہیں کرتے تھے، جب تک پچھلی آیت کو سمجھ کر اس پہ عمل نہیں کر لیتے تھے۔ جب تک عمل نہیں ہو جاتا تھا اگلی آیت کے اوپر ہم نہیں جایا کرتے تھے۔ تو یہ سیدنا صدیق اکبر فرما رہے ہیں۔ تو ہم جس دور میں یہ بات کر رہے ہیں، اس دور میں تو لوگ ایک دوڑ کی طرح قرآن کو پڑھتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ اللہ یہ شعور قوم میں بیدار کر دے، اور انشاءاللہ یہ شعور بیدار ہوگا، اور انشاءاللہ یہ دوبارہ برکت ہوگی، اور انشاءاللہ لوگ اسی طرح قرآن کو پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ آیت کریمہ آپ کے سامنے ہے، اور یہ ہمارا پورا ہفتہ شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آیات کا ہے۔ تو اس میں سورہ احزاب سے آیت نمبر 56 پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ بڑی ہی مشہور آیت ہے، بہت بار آپ نے سنی ہے، اس کو ہر درس میں تلاوت کیا جاتا ہے، اور مسلسل اس کو بار بار آپ نے کئی جگہوں پہ سنا بھی ہوگا، پڑھا بھی ہوگا۔ بڑی ہی مشہور آیت ہے، اور درود پاک کے حوالے سے یہ سند ہے جو اللہ نے قرآن میں درود پاک کی فضیلت و برکت کو بیان کیا، اس کے اوپر اس آیت کا نزول ہوا۔ ارشاد فرمایا، ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے، یصلون علی النبی، درود بھیجتے ہیں
نبی پر۔ ایک حصہ اس آیت کا یہاں تک مکمل ہو جاتا ہے۔ دوسرا حصہ آیت کا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ، تم بھی ان پر درود پڑھو، وسلموا تسلیما، اور بڑے ادب اور محبت سے سلام عرض کیا کرو۔ دو حصے ہیں اس آیت کے، پوری توجہ سے سماعت کیجیے۔ پہلے تو اللہ نے انا کا لفظ لگایا بے شک، کہ کوئی اس میں شک نہ کرے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تمام کاموں سے بے نیاز ہے، وہ کوئی بھی کام خود نہیں کرتا ہے، بلکہ اس نے فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگائیں۔ وہ ہر کام کے لیے فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگا چکا، لیکن ایک کام ایسا ہے جو وہ خود کرتا ہے، اور وہ ہے درود بھیجنا۔ تو اس لیے انا کا لفظ لگایا کہ بے شک، کوئی شک نہ اس میں کرے کہ یہ میں واقعی کرتا ہوں، اور یہ میرا عمل ہے، یہ میں اپنے نبی پہ بھیجتا ہوں۔ اور پھر اتنا ہی نہیں کہا، اپنی ذات کو بھی کہا، اور ساتھ کہا وَمَلَائِکَتَہُ، فرشتے، میرے جتنے فرشتے ہیں، جتنی بھی فرشتوں کی میں نے فوجیں پیدا فرمائی ہیں، وہ ساری مل کر میرے ساتھ یوں ایک مجلس بنتی ہے، جس کا امیر مجلس خود خدا ہوتا ہے، اور جس کے شمولیت کرنے والے فرشتے ہیں، اور اس مجلس میں مہمان خصوصی حضور ہوتے ہیں۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ میں اور میرے فرشتے پھر مل کر نبی پہ درود بھیجتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو وہ نبی پہ درود بھیجنا اللہ کا اور فرشتوں کا وہ الگ ہے، وہ اور معاملہ ہے۔ اس کے بعد اسی بات کو جب ہمیں دیا گیا تو کیا کہا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، جن کے اندر ایمان ہے، محبت ہے، پیار ہے، جو ایمان والے ہیں، انہیں مخاطب کیا، صلو علیہ، تم بھی ان پر درود بھیجو، وسلموا تسلیما، اور اب ایک ذمہ داری تمہاری اور لگا رہا ہوں، وہ میں نے نہیں کی ہے، نہ میرے فرشتے کرتے ہیں، وہ تمہاری خوش نصیبی ہے، وہ تم خوش نصیب ہو جو کرو گے، وہ یہ ہے کہ تم میرے نبی پہ سلام بھی پڑھا کرو، تم میرے نبی کو سلام بھی کرو، سلامتی کی دعا بھی اس کے لیے کرو۔ میں درود بھیجوں گا، تم درود اور سلام دونوں بھیجو۔ تو یہ ہماری ذمہ داری ذرا الگ انداز سے لگائی گئی کہ بندوں کو درود اور سلام دونوں دیے گئے، اور اللہ نے صرف درود اور فرشتوں کے ساتھ مل کر اسے بھیجنے کا معاملہ اس آیت میں ہمارے سامنے رکھ دیا ہے۔ تو یہ آیت کریمہ سند ہے درود پاک کے اوپر۔ درود پاک یہ حضور علیہ السلام کا اپنی امت کے لیے بہت بڑا تحفہ ہے۔ اس سے پہلے بھی نبیوں نے درود شریف کو طلب کیا، مانگا تھا درود کو کہ مولا درود ہمیں دے دے، لیکن اللہ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، یہ تو میرے محبوب نبی کے لیے ہے، یہ صرف حضور کے لیے ہے، لہٰذا یہ امت محمدیہ کی خوش نصیبی ہے کہ اسے درود عطا کیا گیا۔ اس سے پہلے کسی نبی کو درود نہیں ملا۔ اس بات کی بھی خاص الخاص برکت ہے درود کے ساتھ کہ یہ صرف اور صرف ہمارے لیے اللہ نے اتارا ہے۔ پھر یہ ایک ایسی عالی شان عبادت ہے کہ جس میں اللہ اور فرشتے بھی چونکہ شامل ہیں، لہٰذا اس کے قبول نہ ہونے کا کوئی ڈر نہیں ہے۔ قطعاً اس کے قبول نہ ہونے میں کوئی کسی قسم کی بات کرنا ممکن نہیں ہے، یہ قبول ہی قبول ہے۔ کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، لیٹ کر، چلتے ہوئے، سواری میں، کسی بھی جگہ اسے پڑھا جائے، وضو سے، بغیر وضو سے، درود پاک قبول ہی قبول ہے۔ کسی صورت بھی اسے رد نہیں کیا جاتا، اس لیے کہ اللہ اور فرشتے خود اس کو پیش کرتے ہیں، بیچتے ہیں۔ تو لہٰذا اس کی کثرت سے عادت جب لوگوں کو ہو جاتی ہے تو بعض ایسے بھی دیکھے گئے کہ وہ اگر واش روم میں گئے ہیں تو وہاں بھی ان کی زبان پہ درود جاری ہوا، تو حالانکہ وہاں اس ناپاک جگہ پہ اس کو پڑھنا منع ہے، مناسب نہیں ہے، بے ادبی ہے کہ آپ ناپاک جگہ پہ اسے پڑھ رہے ہیں، تو نہ پڑھا جائے۔ لیکن اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ وہاں اس نے پڑھا تھا درود تو اب کیا ہوا، تو یہ ذہن میں رکھے کہ اگر درود اس نے وہاں پڑھ دیا ہوگی بے ادبی ہی، لیکن اگر اس نے وہاں پڑھ دیا ہے تو قبول وہ وہاں بھی ہو گیا ہے، قبول وہاں بھی ہوا ہے، کسی صورت یہ نہ سوچا جائے کہ قبول نہیں ہوا۔ تو اس لیے قبولیت میں کوئی شک بولیے نہیں ہے۔
تو کیوں نہ ایسی عبادت کی جائے جس کے قبول ہونے میں کوئی شک ہی نہیں کہ وہ ہر صورت اللہ نے لے لینا ہے آپ سے اور اس کو آپ کے نامہ اعمال میں برکت بنا کے ڈال دیا جائے گا، وہ کبھی بھی رد نہیں ہوگا۔ اللہ تو لہذا درود پاک کے حوالے سے آقا علیہ السلام کی بہت ساری حدیثیں ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ہم ان کو ایک ایک کر کے سمجھ لیں۔ آپ ظاہر قرآن کے طالب علم ہیں، آپ درود کی آیت پڑھ رہے ہیں، تو اب اس میں حضور کی حدیثوں کو دیکھیے کہ آقا نے کس طرح سے اپنے درود کو بیان کیا ہے اور کس طرح سے حضور علیہ السلام نے درود کی طرف توجہ کروائی ہے۔ ایک حدیث میں یوں آتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انسان کی عبادت اور اس کی دعا زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے، لٹکا دی جاتی ہے۔ وہ دعا اور عبادت اللہ کی بارگاہ میں نہیں جاتی، چاہے وہ کوئی بھی عبادت یا دعا ہے، وہ حج ہے، وہ زکوٰۃ ہے، وہ آپ کی نماز نیکی کوئی بھی ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں نہیں جائے گی، وہ معلق ہو جائے گی جب تک حضور فرماتے ہیں مجھ پر درود نہ پڑھا جائے، اس وقت تک وہ دعا معلق رہتی۔ اور جب درود پاک پڑھا جاتا ہے تو اس دعا کو پر لگ جاتے ہیں اور وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ہمارا تمام عبادت کا سلسلہ درود پڑھنے سے انٹر ہوگا اللہ کی بارگاہ میں۔ اللہ پھر ارشاد فرمایا اللہ اس دعا کو رد نہیں کرتا جس کے آگے اور پیچھے درود پڑھا گیا ہو۔ دعا درمیان میں ہے، آگے اور پیچھے درود ہے، تو فرمایا اللہ اسے رد نہیں کرتا، کیونکہ پہلا قبول ہے آخر بھی قبول ہے۔ تو یہ اللہ کی رحمت گوارا نہیں کرتی کہ درمیان والی شے کو رد کیا جائے، تو درمیان والی دعا بھی قبول ہوگی۔ پھر ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جس نے میرے نام کے ساتھ درود لکھا، بعض اوقات ہم درود لکھتے ہیں نا، یا حضور کا نام کاغذ پہ لکھتے ہیں، کسی کاپی میں نوٹس پہ لکھا ہے، تو اب اس کے آگے آپ فرماتے ہیں کہ اسے چاہیے کہ میرے نام کے ساتھ درود بھی لکھے۔ اگر وہ درود لکھ دیتا ہے تو جب تک وہ درود اس پہ لکھا رہے گا، اس ورق پہ لکھا رہے گا، فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے، اس کے لیے استغفار پڑھی جاتی رہے گی، فرشتے کرتے رہیں گے۔ تو لہذا حضور کے نام کے ساتھ پورا درود پاک لکھنا یہ اپنی عادت بنایا جائے انشاءاللہ کہو۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ ہوگا جو مجھ پہ کثرت سے درود پڑھتا ہوگا۔ میری قربت میرے پاس آنے کے لیے قیامت کے دن اتنا بڑا جمع غفیر اور اتنا بڑا وہ میدان، اور اس میں کروڑوں اربوں لوگ، کہاں آقا علیہ السلام کی ذات کریمہ موجود ہے، تو فرمایا کہ میرے قریب اگر آنا چاہتے ہو تو کثرت سے مجھ پہ درود پڑھو، تمہیں میری قربت قیامت کے دن نصیب ہوگی۔ یہ حدیث سماعت کیجئے گا۔ ارشاد فرمایا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، اور آپ فرماتے ہیں جس طرح ٹھنڈا پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، جس طرح ٹھنڈا پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، درود شریف اس سے بھی جلدی گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ تمہارے گناہ جو ہیں وہ اس آگ سے بھی جلدی بجھیں گے جس کو ٹھنڈا پانی بجھائے، درود شریف گناہوں کو یوں مٹا دیتا ہے۔ اللہ پھر ارشاد فرمایا، یہ حدیث بڑی مجھے یاد رہی اور اس حدیث کی وجہ سے بڑی برکت پائی ہے، اللہ آپ کو بھی دے۔ ارشاد فرمایا جو مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا اور اسے یاد نہ رہا، اور وہ میری ذات کے درود سے غافل ہے، غفلت میں ہے، بھولا ہوا ہے، درود نہیں پڑھتا، فرمایا جو مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا، وہ جنت کے راستے سے الگ ہو گیا، ڈیویٹ ہو گیا ہے، اس کی جنت کے راستے کی ٹرین اتر گئی ہے۔ آپ دیکھیے کہ ہماری نیکی، عبادت، نماز، روزہ جتنی بھی ہے وہ سب ہم جنت کے لیے کر رہے ہیں۔ ہم جتنی بھی نیکیاں کر رہے ہیں، اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں، انہیں پال رہے ہیں، رزق حلال کما رہے ہیں، ہم دن رات کوشش کرتے ہیں گناہوں سے بھی بچیں، ہم دن رات اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، اور نمازوں کے اوقات میں نماز کی بھی سعادت رہتی ہے، قرآن کی سعادت بھی رہتی ہے۔ تو یہ سارا کچھ اگر موجود ہے تو حضور فرما رہے ہیں کوئی ضمانت نہیں کہ تم جنت کے راستے پہ ہو، یہ کوئی ضمانت نہیں ہے کہ حالانکہ یہ ساری نیکیاں ایک شخص کر رہا ہے، اس نے پورا اپنا دامن بچایا ہوا ہے گناہوں سے، نیکیوں کے ساتھ اس کا دامن بھرا ہوا ہے،
دن رات وہ اچھائیوں میں اپنی کوشش میں لگا ہے، لیکن حضور فرما رہے ہیں کہ یہ کوئی ضمانت نہیں کہ تم جنت کے راستے پر ہو۔ جنت کا راستہ اس وقت ملے گا جب تم مجھ پہ درود پڑھنا شروع کر دو۔ اللہ، اسی حدیث کو ذرا الٹ کر دیں تو آپ کو اس حدیث کی بالکل صحیح سمجھ آئے گی۔ فرمایا کہ جو جنت کا راستہ بھولا وہ درود نہ پڑھنے سے بھولا، تو جس کو درود یاد رہا وہ جنت کے راستے پر رہا، اصل میں وہ جنت کے راستے پہ چل رہا ہے۔ اللہ توفیق دے، آمین کو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی خوبصورت بات ہے، اور آپ کا انداز جدا ہے درود شریف کے حوالے سے۔ ظاہر ہے سارے صحابہ درود پاک سے بڑی محبت کرتے تھے، اور درود پاک کا وظیفہ ان کا بہت ہی مغروب وظیفہ تھا۔ قرآن پاک کے بعد، قرآن کی تلاوت کے بعد سب سے زیادہ جو وظائف میں سب سے بہتر تھا وہ درود شریف۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اللہ کی قسم، پہلے قسم اٹھائی، اللہ کی قسم، تکبیر، تحلیل، تسبیح اور تحمید، یہ چار چیزیں۔ تکبیر اللہ اکبر کو کہتے ہیں، تسبیح سبحان اللہ کو کہتے ہیں، تحلیل لا الہ الا اللہ کو کہتے ہیں، اور تحمید الحمدللہ کہنے کو کہتے ہیں۔ فرمایا اگر یہ چار چیزیں، اس کی فضیلت میں نے حضور سے نہ سنی ہوتی کہ ان میں ڈائریکٹ اللہ کا نام ہے، اللہ اکبر میں بھی اللہ کا نام ہے، سبحان اللہ میں بھی اللہ کا نام ہے، لا الہ الا اللہ میں بھی بولو اللہ کا نام ہے، اور الحمدللہ میں بھی اللہ کا نام ہے، تو میں نے اگر حضور سے اس کی فضیلت نہ سنی ہوتی تو میں اپنی ہر سانس میں درود ہی پڑھتا رہتا۔ میری ساری سانسیں درود کے لیے وقف۔ یہ تو کبھی کبھی میری سانس کبھی الحمدللہ سبحان اللہ میں چلی جاتی ہے، ورنہ صرف درود ہی پڑھتا۔ اللہ، مل کے کہو سبحان اللہ۔ پھر یہ حدیث جو ہے اس پہ بھی آ جائے ذرا، انشاءاللہ اس سے بھی درود کی محبت پیدا ہوگی۔ ایک صحابی رسول حاضر ہوئے، ظاہر ہے اتنی حدیثیں آقا علیہ السلام نے پیش فرمائی ہیں اور بھی بے شمار ہیں، تو ظاہر صحابہ نے سنی، وقتاً فوقتاً حضور سے ہی سنی یہ ساری حدیثیں، ہم تک تو بعد میں آئی ہیں، پہلے تو صحابہ نے سنی ہیں حضور سے، صحابہ نے یہ ساری حدیثیں حضور سے سنی ہیں۔ تو ایک صحابی حضور کے پاس پہنچ گئے، ان حدیثوں کو سنا، بار بار جب سنا تو ارشاد فرمایا حضور میں یہ چاہتا ہوں کہ میں روزانہ کا وظیفہ اس کو بنا لوں، اس قدر آپ نے اس کی تلقین، محبت، پیار ہمارے دلوں میں ڈال دیا ہے کہ حضور ہمیں درود کے حوالے سے آپ نے بار بار جب کہا تو اب میرا جی چاہتا ہے کہ میرا کوئی وظیفہ یہ مسلسل بنے۔ تو حضور میں نے بڑی احتیاط سے اپنے سارے وقت کو، جتنا میرا عبادت کا وقت ہے، اسے میں نے 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے، اور میں نے اس میں سے ایک حصہ درود پاک کے لیے وقف کر دیا ہے۔ 3 حصے میری اپنی عبادت اور دعا ہے، ایک حصہ میں درود پڑھتا ہوں، یہ نوٹ کر لیں۔ 3 حصے عبادت اور دعا بولیے، اور ایک حصہ درود۔ تو حضور کافی ہو گیا، کیا اس سے گزارا ہو جائے گا؟ فرمایا ہاں صحابی گزارا ضرور ہوگا، لیکن اگر تو زیادہ کر لے تو تیرے لیے بہتر ہے، تیرے لیے بہت خیر کی بات ہوگی، زیادہ کر لے، درود بڑھا لے۔ فرمایا جی حضور۔ کچھ دنوں بعد وہ پھر آئے اور ارشاد فرمایا آقا اب میری حالت کچھ یوں ہے کہ جب میں نے درود پڑھنا شروع کیا ہے تو مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے زیادہ کرنا چاہیے، تو میں نے 2 حصے اب اپنی عبادت کو درود کے ساتھ جوڑ دیا ہے، اور 2 حصے میں اپنی دعا کرتا ہوں، آدھا آدھا وقت ہو گیا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابی یہ تو اچھا ہوا ہے۔ تو ارشاد فرمایا حضور کیا کافی بس اتنا ہو گیا؟ فرمایا نہیں، اگر تو درود بڑھا دے تو اور زیادہ بہتر ہو جائے گا۔ جی حضور۔ کچھ دنوں بعد پھر آئے، فرمایا حضور اب 3 حصے میرا درود ہوگا اور ایک حصہ آپ پہ عبادت ہوگی۔ اس طرح کا معاملہ بن چکا ہے کہ اب میرا 3 حصے کا وقت درود پاک کے لیے۔ اللہ، یہ صحابی رسول کہہ رہے ہیں۔ کون کہہ رہا ہے بولیے؟ صحابی رسول، کہ 3 حصے صرف درود ہے، کچھ نہیں کرتا۔ اور فرمایا صحابی یہ اچھا ہو گیا، بہت اچھا کیا۔ تو حضور پھر اجازت کافی ٹھیک اتنا میں رکھوں گا مسلسل؟ فرمایا ہاں ہاں اچھا ہے، لیکن اگر درود بڑھا دو تو اور بہتر ہو جائے گا، اور اچھا ہو جائے گا۔ اللہ، وہ پھر چلے گئے، پھر آئے کچھ دن بعد، چہرے پہ روشنی ہے، چہرہ تمتما رہا ہے۔ فرمایا حضور حالت عجیب ہے، حالت یہ ہے کہ اب سارا وقت ہی آپ پہ درود ہی پڑھتا رہتا ہوں۔
اپنا کچھ بھی نہیں رہا حضور سوائے درود کے. اب میری زندگی سوائے درود کے رہ کچھ نہیں گئی, صرف درود پڑھتا ہوں. تو آقا اسلام نے پھر 3 باتیں فرمائیں. فرمایا صحابی مبارک ہو, اگر ایسا واقعی ہو گیا, ایسا ہو چکا ہے تو تمہیں مبارک ہو. اب 3 باتیں ہیں. ایک, تمہیں دعا کرنے کی اب حاجت نہیں ہے, جو تم کہو گے تمہارے لبوں پہ بعد میں آئے گا, اللہ پہلے قبول فرمائے گا. دوسری بات, تمہارے گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی. اور تیسری بات یہ ہے, تمہارے سارے غم ہٹا دیے جائیں گے, تمہارے غموں کو ہٹا دیا جائے گا, تمہارے لیے دعاؤں کی قبولیت لکھ دی گئی ہے. اور جب بھی درود پڑھو گے, جب بھی تم میرے پہ درود و سلام کی کثرت میں آؤ گے, تو اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کرتا رہے گا. تو بتاؤ رہا کیا؟ یہی چاہتے ہیں نا ہم, ہمارے غم دور رہیں, گناہ ہمیں ہمارے بخشش میں ہوں, اللہ معاف کر دے ہمارے گناہوں کو, اور جو مانگے ملے. بھائی یہی 3 آرزویں ہیں, دنیا جہان کے ہر شخص کی یہی 3 آرزویں ہیں. تو آقا فرما رہے ہیں تجھے سب کچھ نصیب ہوگا. مجھ پہ درود پڑھو, مل کے کہو سبحان اللہ. اس قدر خوبصورت سعادت. اور یہ تو خیر یہ تو چلو اور بات ہو گئی. اب ایک بات عاشقین کے لیے بھی ہے, عشق والے بھی سن لیں ذرا عاشقین جن کو ان چیزوں سے کوئی غرض نہیں ہے, وہ کہتے ہیں کیا دعا قبول کروانی ہے, وہ کہتے ہیں کیا ہم نے جو ہے وہ گناہوں کی بخشش, ٹھیک ہے اللہ بخشنے والا, ٹھیک ہے, وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں اور ذرا وہ الگ انداز اختیار کرتے ہیں. تو آقا اسلام نے ان کے لیے بھی ایک حدیث میں یوں فرمایا کہ جو مجھ پہ کثرت سے درود پڑے گا, میں اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام اسے عطا کروں گا. مل کے کہو سبحان اللہ. اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام یوں پیش کر. اللہ, ایک ہوتا ہے خود پکڑ کے ڈالنا, ایک ہوتا ہے چلو کوئی نیک شخص پکڑا دے, کوئی ساتھی دوست جو حوض کوثر پہ کھڑا ہو, لو تو بھی پی لے. ایک ہے خود حضور اس جام کو بھر کے تمہیں پیش کر. اللہ اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت کی محبت پہ قربان جائیں. آپ جب یہ حدیث سنی ہوگی آپ نے, ظاہر ہے آپ حدیثوں کے حافظ تھے اور بہت بڑی آپ کی حدیثوں کے حوالے سے خدمت بھی ہے, تو آپ نے بھی یہ حدیث پڑھی ہوگی. تو آپ نے اس حدیث کو اپنے شعر کے اندر کچھ یوں بیان کیا ہے. آپ فرماتے ہیں یہ تو مجھے یقین ہے کہ میرا نبی مجھے حوض کوثر کا جام ضرور دے گا. یہ تو مجھے یقین ہے, یہ تو ہوگا میرے ساتھ. اس شعر میں آپ کہتے ہیں میرے ساتھ ہوگا کہ میرا نبی درود کی برکت سے مجھے ضرور حوض کوثر کا جام دے گا. لیکن میری ایک آرزو ہے. دیکھو عشق والے کچھ بھی کہہ سکتے ہیں, عشق والے کہیں بھی اپنی زمین و آسمان کے کلابے ملا دیتے ہیں. تو فرمایا میری ایک آرزو ہے کہ حضور مجھے جب حوض کوثر کا جام دیں تو جہاں ان کے لب لگے ہوں میں وہاں سے پیوں, اپنے ہونٹوں سے لگا کے دیں, یوں نہ دیں پکڑائیں نہیں, بلکہ پہلے تھوڑا سا خود ایک سپ لیں اور وہ جام پھر مجھے دے دیں. میں وہ جام پینا چاہتا ہوں. مل کے کہو سبحان اللہ. تو یہ عشق والوں کے انداز جدا ہیں. اللہ. تو خیر یہ ایک سارا میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا درود پاک کا معاملہ, کہ اللہ نے یہ سعادت ہمیں دی ہے اور ہم اس پہ اللہ کی بارگاہ میں شکرانے کے نفل پڑھیں کہ اس نے ہمیں درود جیسی نعمت سے نوازا ہے. لہٰذا اس کو کثرت سے زبانوں پہ رکھا کریں اور اپنا وظیفہ اس کو بنائیں. ہم تو الحمدللہ نقشبند سلسلے سے ہیں, ہمارے وظائف میں آپ ذرا دیکھیں, ذرا نظر ماریں وظائف پہ, 300 بار درود خضری ہے, 100 بار استغفار ہے, 11 بار روزانہ ہر نماز کے ساتھ اگر 5 میں پڑھا جائے کیا جائے ذکر تو 55 بار ذکر ہے, 55 بار ذکر ہے, ایک تسبیح استغفار کی ہے اور 300 بار درود خضری ہے. تو ہم پہلے ہی اس پہ چل رہے ہیں. اللہ اکبر سبحان اللہ. ایک بزرگ تبع تابعین میں سے وہ اپنے ایک ساتھی کے پاس پہنچے اور انہوں نے یہ سوال کیا. تبع تابعین میں سے ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ساتھی سے سوال کیا اور وہ سوال یہ تھا کہ حضرت عجیب معاملہ ہے, آقا الاسلام کا دور مبارک گزر چکا ہے, صحابہ کے دور بھی گزرے ہوئے ہیں, اب ہمارے دور میں معاملات عجیب ہیں. کتنے لوگ کھڑے ہو گئے ہیں اور ہر بندہ یہ کہتا ہے میں سچا ہوں, میرا بھی مذہب سچا ہے, میرا بھی معاملہ بہتر ہے. تو کتنے لوگ جو ہیں وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں
کہ ہم سچے ہیں، اور قرآن نے بھی کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ رہا کرو۔ تو قرآن نے بھی حضور کہا ہوا ہے کہ سچوں کے ساتھ رہو، تو میں ذرا پریشان ہوں، میں کنفیوز ہوں کہ ہر بندہ سچائی کا دعویٰ کر رہا ہے اور سچوں کے ساتھ رہنے کا حکم بھی ہے، تو حضور میں اتنے سچوں میں کیسے پہچانوں گا کہ واقعی سچا کون ہے؟ تو کیسے علم ہوگا کہ یہ واقعی سچوں کی جماعت ہے؟ بولو ہے کہ نہیں مسئلہ یہ؟ آج بھی یہی ہے نا کہ ہر طرف ہر فرقہ، ہر مذہب، ہر قسم کے جتنے بھی گروہ ہیں وہ سب یہی کہہ رہے ہیں ہمارے پاس آ جاؤ ہم سچے، ہمارے پاس آ جاؤ ہم سچے، اور وہ اپنے تمام حامیوں کو یہ پورا یقین دلاتے ہیں کہ ہم سچے ہیں، لہذا تسلی رکھو ہم سچے ہیں، اور دوسروں کو جھوٹا ثابت کرنا اور اپنے آپ کو سچا کہنا یہ تو آج بھی اسی طرح ہے، اور ہر مذہب یہی کر رہا ہے، اور سچوں کے حوالے سے لوگ کنفیوز ہیں۔ بعض ہمارے نوجوان، ہمارے بچے جو ہیں وہ مجھ سے یہ سوال کئی کر چکے کہ حضرت کہاں جائیں، کتنے فرقے بن گئے، کتنی فرقیاں بن گئیں، کس طرح ہم اب جانیں کون سچا ہے؟ تو کیا خوبصورت بات انہوں نے اس دور میں پوچھی تھی جو آج مجھے بھی درپیش ہے، آپ کو درپیش ہے، ہمارے نوجوان طبقے کو درپیش ہے کہ کس طرح سچوں کی ہم تلاش کریں۔ تو انہوں نے بڑا اچھا جواب دیا، انہوں نے کہا بھائی تو نے جو سوال کیا ہے آ میں تجھے اس کا حل بتا دوں۔ حل یہ ہے کہ جو تمہیں کثرت سے نبی پہ درود پڑھتا نظر آئے وہ سچوں کی جماعت، وہ سچے ہیں بس، جو کثرت سے مل کے نبی پہ درود پڑھتے رہتے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ درود پڑھنے والے گمراہ ہوں، لہذا تم جاؤ ان میں بیٹھو کہیں جا کے اور ان کے حالات دیکھو، ان کے اندر بیٹھ کر ان کی مجالس میں کچھ وقت گزارو، اگر وہ درود پاک پڑھتے نظر آئیں تو بیٹھے رہو، اور درود کی محبت ان کے دل میں ہے، درود کا پیار دل میں ہے تو بیٹھے رہنا، ورنہ اٹھ جانا۔ وہ لوگ سچے نہیں ہیں۔ اللہ، اور کسی بزرگ نے کیا خوبصورت بات کہی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ اصل عالم وہ ہوتا ہے جس کے ایک ہاتھ میں شریعت کا جام تو دوسرے میں محبت مصطفیٰ کا جام ہو، دونوں ہاتھوں میں یوں اس کے ہاتھ مصروف ہوں کہ ایک ہاتھ سے وہ شریعت کے جام پلائے لوگوں کو، نماز کی باتیں کرے، نیکی کی باتیں کرے، روزے کی باتیں کرے، اچھائیوں کو پھیلائے، نیکیوں کا لوگوں کو رسیا اور شوقین بنائے، لوگوں کو نیکی کی طرف کھینچ لے، اور دوسری طرف جب وہ پاس آ جائیں تو سب سے پہلے ان کے اندر محبت مصطفیٰ ڈال دے، درود کا پیار ڈال دے، وہ اصل عالم ہے۔ اور اگر ایک ہی طرف ہے تو پھر نہیں۔ اللہ تو اللہ تعالیٰ توفیق دے ہمیں، جو سعادت نصیب ہوئی ہے جس گروہ میں ہم ہیں، یہ سوائے اللہ کی رحمت کے اور کچھ نہیں ہے، جس کا اوڑھنا بچھونا ہی درود ہے، جس کا اوڑھنا بچھونا ہی درود پاک ہے، اور درود پاک کی کثرت ہے، اور ہمارا وظیفہ جب تک رات سوتے نہیں اس وقت تک درود پاک کے بغیر سو نہیں سکتے۔ اللہ، دیکھو نا جب انسان رات کو درود شریف پڑھ کے سوتا ہے، یہ بات بڑی قابل غور ہے، سنیے، جب آپ رات کا آخری وقت جو آپ کا سونے سے پہلے ہے اس پہ آپ درود سے وہ وقت ختم کرتے ہیں، اور آپ سونے سے پہلے جو آخری عمل کر رہے ہیں وہ درود پاک ہے، جو کہ قبول ہی قبول ہے، بولو قبول تو وہ ہو رہا ہے۔ تو جو ہی آپ نے پڑھا تو اب آپ کا وہ درود جو ہے وہ آپ کے خواب کے اندر اثر انداز ہوگا۔ جو آپ آخری عمل کرتے ہیں، سائنس بھی کہہ چکی ہے، تحقیق بھی کر چکے ہیں لوگ، کہ جو آپ آخری عمل سونے سے پہلے کرتے ہیں وہ آپ کا خواب بنتا ہے، وہ آپ کا خواب ہوتا ہے، اور وہ خواب کے اندر وہ عمل آپ دیکھیں گے۔ اگر آپ پریشانی میں سوئے ہیں، ٹینشن میں سوئے ہیں، اور آپ نے کوئی نیگیٹو چیز دیکھی ہے تو وہ آپ کے خواب کے اندر اسی طرح قتل و غارت، اسی طرح ٹینشنیں، اور خواب میں بھی آپ بے چین، اور خواب میں بھی دوڑ لگی ہے، خواب میں بھی آپ اسی طرح کا خون اسی طرح کا دیکھیں گے۔ کیوں؟ آپ کا آخری عمل جو تھا وہ نیگیٹو تھا، اس نیگیٹو نے اپنے خواب کو، اسی خواب کو چینج کر دیا جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ اور وہ جو خواب آپ رات دیکھتے ہیں، سنو، وہ جو خواب آپ رات دیکھتے ہیں وہ آپ کا اگلا دن طے کرتا ہے، آپ کے اگلے دن کا جو موڈ ہے وہ اس خواب کے اوپر ہوتا ہے۔ آپ اپنا اندازہ کر لیں، جس رات آپ اچھا خواب دیکھتے ہیں اگلے دن موڈ کیسا ہوتا ہے؟ بڑا خوشگوار، صبح اٹھتے ہی ایک بشاشت، ایک تازگی، ایک دل کے اندر فرحت کا احساس ہے، بڑا اچھا خواب آیا ہے، بڑی اچھی بات دیکھی ہے، تو وہ سارا دن اس موڈ کے ساتھ آپ کا گزرتا ہے، سارا دن آپ اس موڈ میں رہتے ہیں۔
اور اگر آپ برا خواب دیکھتے ہیں تو اٹھتے ہی آپ کے چہرے کے اوپر اندر آپ کا پورا دن گزرنے والا ہے، اب تیار ہو جائیں، اب پورا دن ایسے ہی رہے گا. تو آپ اندازہ کریں جس کا خاتمہ رات کے اعمال میں درود سے ہو رہا ہے، اس کا خواب بھی مدینے والا ہے، گنبد شریف کا ہے، حضور کی بارگاہ کی حاضری ہے، اور اس قدر برکت کہ دیکھو میں ایک بات کہہ دوں جو اس میں نے ابھی چھوڑ دی تھی، تاکہ میں یہ حدیث آخر میں پیش کروں گا، آپ نوٹ کریں اس کو بھی. آقا اسلام نے ارشاد فرمایا، جمعے کا درود میں خود اپنے کانوں سے سنتا ہوں. یہ چھوٹی بات نہیں ہے، پی ایچ ڈی ہو سکتی ہے اس ایک جملے پہ، بہت بڑی بات ہے. جمعے کا درود میں اپنے کانوں سے سنتا ہوں، خود سنتا ہوں، اور میں سماعت کرتا ہوں کون سا میرا امتی ہے، کیا نام ہے، کہاں رہتا ہے، کس صیغے میں درود پڑھا ہے، کس زبان میں پڑھا ہے، وہ سارا مجھے خود میں سن رہا ہوتا ہوں. یار یہ چھوٹی بات کہ ابھی میں ایک درود اگر پڑھتا ہوں تو میرا نبی ڈائریکٹ اسے سنے. اور فرمایا جو عام دنوں کا درود ہے وہ مجھے فرشتے پہنچاتے ہیں، فرشتے پہنچا دیتے ہیں، نام دیا جاتا ہے، اس کے گھر کا ایڈریس بتایا جاتا ہے، اور بتایا جاتا ہے فلاں شخص نے پڑھا ہے، اس صیغوں میں پڑھا، تو وہ فرشتے مجھے پیش کر دیتے ہیں. اب دیکھیں جب آپ رات کا آخری عمل درود پڑھ کے سو رہے ہیں تو اس کا مطلب بارگاہ رسالت میں ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ حاضری ضرور ہو گئی ہے. بولو ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے؟ رسالت باب کے بارگاہ میں حاضری ہوئی ہے، بے شک ڈائریکٹ ہوئی ہے یا انڈائریکٹ ہوئی ہے. تو اب آپ جب سوئے ہیں تو کہاں تھے آپ؟ بولو جب آپ سوئے تھے تو آپ دربار رسالت میں تھے، اور آپ سو گئے تو پھر وہیں پہ اٹھیں گے نا، پھر ساری رات وہیں پہ آپ کا وقت گزر رہا ہوگا نا، اور اسی جگہ پہ آپ کی رات گزرے گی پھر. اور اگر محبت سے پڑھا ہوگا، پیار سے پڑھا ہوگا، تو رات میں حضور سے بات بھی ہو جائے گی، آقا کی زیارت بھی ہو جائے گی. لہذا زیارت رسول کے لیے یہ مجرب ترین طریقہ ہے، رات کا درود یہ بہت بہترین طریقہ ہے حضور کی زیارت کرنے کے لیے، کیونکہ دربار رسالت میں ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ حاضری درود سے ہوئی ہے. اور اس کے بعد دیکھیے جب وہ درود خواب بنا ہے تو جیسے میں نے ابھی کہا وہ خواب جو ہے وہ آپ کا اگلا دن طے کرتا ہے، اور جب آپ خواب اچھے سے اگلے دن میں پہنچے ہیں تو آپ کا دن بھی اچھا گزرا ہے، اگلی رات پھر درود پہ اختتام ہوا، پھر خواب اچھا ہوا ہے، پھر اگلا دن اچھا گزرا ہے، اور یوں ساری زندگی ہی دربار رسالت میں ہی گزر گئی ہے. اگر سمجھے ہو تو بڑی بات ہے، ساری زندگی ہی دربار رسالت کے اندر گزر. اللہ اکبر. تو آؤ درود پڑھو، انشاءاللہ کہو آؤ درود پڑھو، آؤ درود پڑھو، پڑھو درود بے شمار پڑھو، پڑھو درود بے شمار پڑھو، یہی وظیفہ ہے ہر مشکل کے حل کے لیے. پڑھو درود، قرآن کی تلاوت کر لو تھوڑی سی، جتنا اللہ نے کہا 2-4 آیتیں پڑھ کے سمجھ لیا کرو اس کو، اور اس کے بعد درود پڑھتے رہا کرو. نمازیں فرض پڑھو، فرض ادا کرو، رمضان کے روزے آ جائیں رکھو، حج ہو گیا فرض تو کر کے آؤ بس، اور اس کے بعد درود ہی پڑھتے رہو. یہی لائف ہے، یہی زندگی ہے بس، اور کچھ بھی نہیں ہے. زیادہ لمبی بات نہ کرو، فلاں پڑھنا ہے، فلاں پڑھنا ہے، فلاں پڑھنا. میں اپنے حضرت کی خدمت میں حاضر تھا تو آپ نے بڑی اچھی بات ایک دن فرمائی تھی، اللہ ہمارے شیخ پہ کروڑ رحمت نازل فرمائے، یہ ساری انہی کی برکت ہے، یہ سارا انہی کا دیا فیض ہے. تو آپ نے بڑی اچھی ایک بات کہی تھی، آپ نے کہا تھا مجھے آج بھی حیرانی ہوتی ہے کہ ہمارے بچے پھر آ کے مجھ سے وظیفے مانگتے ہیں کہ بھائی حضرت نے تمہیں جو دے دیا ہے درود پاک سے بڑا کون سا وظیفہ ہو سکتا ہے، تمہاری دنیا اور آخرت قبر ہر شے اس کے اندر ہے، تمہیں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، درود شریف پڑھو، پیچھے ہمارا فیض اور برکت پہلے ہی موجود ہے. اللہ. لہذا درود پاک سے ایک بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے. ایک تو میں نے ابھی یہ عرض کر دیا کہ آپ ساری زندگی دربار رسالت میں رہتے ہیں، یہ بات سمجھ آ گئی ہے، سمجھ آئی ہے. دوسری بات جو درود پاک کا بہت بڑا فائدہ ہے، ثواب عذاب اس کو چھوڑیں ذرا، وہ بات کی باتیں ہیں. درود پاک کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ آپ کا لہجہ میٹھا کر دیتا ہے. میں نے کیا کہا جی؟ یہ آپ کے لہجے کے اندر مٹھاس پیدا کرتا ہے، اور آپ کا لہجہ جو ہے یہ کاؤنٹ کرتا ہے آپ کی لائف میں 100%، بہت زیادہ کاؤنٹ کرتا ہے.
آپ جب بات کر رہے ہوتے ہیں نا تو آپ کے لفظ نہیں اثر کرتے، لہجہ اثر کرتا ہے. لفظ تو کوئی بھی بول سکتا ہے، یہ الفاظ ہے نا، اردو ہے، پنجابی ہے، کچھ بھی ہے، اس کے پیچھے جو لہجہ آ رہا ہے نا اس کا ایفیکٹ ہے. آپ جہاں بھی بات کریں گے کسی دوست سے، عزیز سے، گھر سے، بچوں سے، بیوی سے، آپ کے لہجے کی تاثیر اگلے پہ پڑتی ہے. اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں اشخاص جب حضور کی بارگاہ میں بیٹھتے تھے تو جب آقا علیہ السلام گفتگو کرتے تھے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ میں حضور کے لہجے سے سیکھ لیتا تھا، لفظ نہیں مجھے سکھاتے تھے، میں حضور کا لہجہ کیچ کر جاتا تھا. اور حضور جو اندر سے کہنا چاہ رہے ہوتے تھے وہ اس لہجے کے اندر ہوتا ہے. سنو نا، اشارہ لہجے کے اندر ہوتا ہے. یہ جو لفظ ہوتے ہیں یہ تو اوپر سے بس ایک بات ہوتی ہے، لہجہ بتاتا ہے تم چاہتے کیا ہو. تو جب کوئی درود شریف زیادہ پڑھے گا تو اس کا لہجہ میٹھا ہو جاتا ہے، لہٰذا وہ میٹھا لہجہ اب اسے دنیا کی ہر جگہ پہ کامیاب کرے گا. وہ کسی بھی جگہ بات کرے لوگ اس کی بات کو ٹال نہیں پائیں گے، لوگ اس کی بات کو ڈینائی نہیں کر پائیں گے. وہ جو گفتگو کرے گا، ہلکا سا اشارہ بھی کرے گا، وہ بات لوگوں کے دلوں میں تیر ہو جائے گی، گھس جائے گی دو لوگوں کے دلوں. تم اپنے بچے کو ٹھیک کرنا چاہتے ہو، اپنی بیوی کو جو ہے وہ بہتر لانا چاہتے ہو راستے پہ، اپنے عزیزوں کو لانا چاہتے ہو، دوستوں، ارے اپنی باتوں سے نہ لاؤ، لہجے سے لاؤ. اور لہجہ درود شریف سے میٹھا ہوتا ہے، مٹھاس پیدا ہوتی. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضور آپ کے شعروں میں یہ مٹھاس کہاں سے آئی ہے؟ آپ کے یہ جو شعر ہیں یہ بڑے ہی میٹھے ہیں. اور مرزا غالب بھی تو ہے، ایک پورا دیوان لکھا ہے اور گاڈ آف پوئٹری کہلاتا ہے. اس کو اتنی شہرت نہیں ملی، اس کا معاملہ اتنا بڑا نہیں ہوا. آپ کا معاملہ اتنا بڑا ہے کہ آپ نوجوانوں کے ہیرو ہیں، اور ہر شخص آپ کے شعروں کو پڑھ کے تو اس کے اندر انقلاب پیدا ہو جاتا ہے. ایسا کیا ہے آپ کے شعروں میں اتنی مٹھاس کہاں سے آئی ہے؟ یہ کی محمد سے وفا تو نے کہاں سے آیا ہے؟ یہ کدھر سے آپ نے لکھ لیا ہے کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے؟ یہ کہاں سے آیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا میں نے اپنے نبی پر 1 کروڑ مرتبہ درود شریف پڑھا ہوا ہے. 1 کروڑ بار درود شریف پڑھنے کی سعادت مجھے حاصل ہے، اور اس کروڑ درود نے مجھے میٹھا کر دیا. کرو گے انشاءاللہ؟ درود شریف سے لہجہ میٹھا ہو جاتا. اللہ، میرے حضرت ایک بار عرض کی میں نے ان سے، میں نے عرض کیا، میں نے کہا حضور آپ درود شریف کے حوالے سے ہمیں کہتے رہتے ہیں تو سعادت حاصل ہے اس بات کی کہ آپ کثرت سے درود شریف کا اللہ نے توفیق کا معاملہ دیا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے صرف اتنا بتا دیں، کیسے علامت تھوڑی سی ہوگی ذہن میں تو مجھے اور بہتر ہو جائے گا کہ کس طرح مجھے علم ہوگا کہ اب میں درود کی اس سٹیج پہ آ گیا ہوں جو مطلوب ہے. ٹھیک ہے کہ اس سے جو برکتیں پیدا ہوتی ہیں وہ بھی میرے علم میں ہیں، لیکن کچھ اور بھی، کوئی فزیکل علامت بتا دیجئے، کچھ اور بتائیے. تو مجھے یاد ہے بڑی اچھی بات آپ نے کی اور وہ آج تک میرے ذہن میں ہے. اللہ کرے آپ کو بھی یاد رہے اور آپ اس کو اسی طرح لیں جس طرح میں نے لیا تھا کہ درود پاک کو کیسے پڑھنا چاہیے. تو آپ نے 3 باتیں فرمائیں. کتنی باتیں؟ 3 باتیں فرمائیں کہ یہ 3 چیزیں ہیں، ان کو یاد رکھ لو. اس طرح درود ہوگا تو ہی وہ اس کی برکت اس طرح ہوگی جس طرح اللہ اور اس کا رسول چاہتا ہے. پہلے بات یہ ہے کہ جب درود شریف پڑھو تو پورا دھیان لگاؤ، پورا دھیان لگاؤ کہ میں درود پڑھ رہا ہوں، اور جب جو ہی میرے منہ سے درود نکلا ہے تو اب میں حضور کے اتنے قریب ہو گیا ہوں کہ میں نے ان کے ماتھے کا بوسہ لے لیا ہے. میں نے بوسہ، ایک درود پہ ایک بوسہ ہے، چوما ہے میں نے ماتھے کو. ہاں مل کے کہو سبحان. کیا تصور ہے اپنے نبی کا ماتھا چوم. ممکن اللہ کرے ہو جائے انشاءاللہ کہ ہمیں ایسی توفیق ملے کہ آقا علیہ السلام کے ساتھ اس طرح کی قربت ہو جائے کہ اللہ حقیقت میں ایسا بنا دے، حقیقت میں بنا دے. تو فرمایا اس طرح پڑھو درود کہ درود پڑھتے ہوئے جیسے ماتھے کو چوم لیا ہے. اور ایک اور بھی تصور ہے، وہ یہ ہے کہ جب درود شریف پڑھو تو یوں پڑھو کہ جیسے حضور قریب آئے ہیں اور ایک پھولوں کا ہار ان کے گلے میں ڈالا ہے، دوسرے درود پہ دوسرا ہار ڈالا ہے،
تیسرے درود پہ تیسرا ہار ڈالا ہے، اور یوں ہر درود ایک ہار کی شکل ہے جو میں اپنے نبی کے گلے میں ڈال رہا ہوں. ایک محبت ہے، پیار ہے. تو میں حیران بھی ہوا، میں نے کہا حضور یہ پاؤں چومنا ہو جائے تو بھی ٹھیک تھا. کہا نہیں نہیں، تم جاؤ نا ماتھے پہ جاؤ، تم اپنی سوچ بڑی کرو. جس طرح کا اندر سے نبی کے ساتھ سوچ کا معاملہ بناؤ گے، حضور بھی ویسے ہی پیش آئیں گے، آقا بھی اسی طرح پیش آئیں گے تمہارے ساتھ جس طرح حضور کے ساتھ تمہارا معاملہ ہے. اللہ. تو فرمایا یہ دو باتیں ہو گئیں. تیسری بات جو بڑی ہی خاص ہے، فرمایا اس طرح درود پڑھنا ہے، اس طرح درود پڑھنا ہے، اتنی کثرت سے پڑھنا ہے کہ ایک وقت آئے کہ تمہارے کپڑوں سے بھی خوشبو آنا شروع ہو جائے. ہمارے یہ کپڑے جو ہیں یہ خوشبودار ہو جائیں اور ان کے اندر سے خوشبو اٹھے. اور وہ خوشبو پتہ کون سی ہوگی؟ اللہ کرے تمہیں وہ خوشبو ملے. جو لوگ مدینہ شریف گئے ہوئے ہیں اور انہوں نے دربار رسالت کی حاضری دی ہے وہ اس بات کو سمجھیں گے. جو نہیں گئے اللہ انہیں لے جائے، آمین کہو. اللہ انہیں لے جائے، مدینے کی حاضری اللہ انہیں عطا کرے. تو جو لوگ نہیں گئے ان کے لیے دعا ہے، اور جو گئے ہیں وہ میری بات کو اب سمجھیں گے کہ جب دربار رسالت میں حاضر ہوئے تھے تو ایک خاص قسم کی خوشبو ہے حضور کے دربار کی، ہے کہ نہیں؟ بولو. جو لوگ گئے ہیں وہ میری بات سنیں. اس دربار کی خاص خوشبو ہے، وہ خوشبو تمہارے کپڑوں سے آئے گی. وہ خوشبو حالانکہ نہ لگائی ہے، نہ کوئی مطلب نہ کوئی عطر ایسا لگایا ہے، نہ کچھ. وہ کہاں سے آ رہی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں بارگاہ رسالت کی حاضری، جیسے میں نے ابھی کہا کہ جب درود پڑھا جاتا ہے تو بارگاہ رسالت میں انسان حاضر ہو جاتا ہے. تو جب آپ مدینے جائیں گے نا تو وہاں سے جب ہو کے آئیں گے، جب آپ فلیٹ میں اپنے گھر میں اپنے ہوٹل میں آ بھی جائیں گے نا تو آپ کے کپڑوں سے دربار رسالت کی خوشبو آ رہی ہوگی اور آپ حیران ہوں گے کہ یہ تو وہاں سونگی تھی، میرے کپڑوں سے. وہ اتنی خوبصورت ہے کہ وہ آپ کے کپڑوں میں گھس جاتی ہے. تو ایسی خوشبو آئے گی انشاءاللہ، انشاءاللہ. تو مجھے یاد ہے کہ حضرت صاحب نے جب یہ باتیں سمجھائیں، بیٹا یہ پھر درود ہوگا، یہ اس سے پہلے پھر حاضری کوئی نہیں ہے. بس ٹھیک ہے پڑھی جا رہے ہو، ٹھیک ہے اچھی بات ہے، لیکن یہ درود ان تین چیزوں سے ہوگا. اللہ. اور اس کی پھر ضمانت کیا ہوگی کہ انشاءاللہ حضور کی زیارت تمہیں ہو جائے گی، آقا کی جلوہ گری بھی ہوگی. اور آقا علیہ السلام اپنے درود والے کو کبھی محروم نہیں کرتے. جیسے دیکھیں میں نے ایک بات تو پہلے عرض کر دی کہ ایک لاجیکلی حاضری تو ہو ہی رہی تھی، مطلب وہ بظاہر حاضری نہیں ہے لیکن ہو رہی ہے حاضری. لیکن ایک وقت آئے گا کہ وہ پھر حقیقت بن جائے گا اور واقعی حضور کی زیارت تمہیں ہو جائے گی. آقا علیہ السلام کا چہرہ مبارک دیکھنا اس کائنات کا سب سے بڑا عظیم عمل ہے، اور وہ شخص چلتا پھرتا جنتی ہے جس کو حضور کی زیارت ہو جائے. آقا علیہ السلام کی زیارت سے اسے مستفید کیا گیا، اس سے بڑی کوئی سعادت نہیں ہے. اللہ. ایک بزرگ تھے نا، وہ بھی اسی طرح درود شریف کی کثرت کرتے تھے. جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ درود پاک جو ہے یہ زیارت رسول کے لیے سب سے مجرب ترین چیز ہے. مجرب ترین. زیادہ جو زیارتیں ہوئی ہیں آج تک جن کو ہوئی ہیں وہ لوگ ہیں 90% جو درود پڑھنے والے تھے. باقی حضور جسے چاہیں اپنا جمال دکھا دیں، یہ تو ان کی مرضی ہے. وہ تو کافروں کے خواب میں بھی آ جاتے ہیں، وہ تو ہندوؤں کے خواب میں بھی آ سکتے ہیں، ان کو کوئی پابندی ہے؟ وہ تو کوئی پابندی نہیں. آقا علیہ السلام چاہیں تو جس کی چاہیں خواب میں آئیں. لیکن جن کو کثرت سے حضور کی زیارت ہوئی ہے وہ درود پاک والے لوگ، تو وہ بڑی کثرت سے درود پڑھتے تھے. تو دیکھو آقا علیہ السلام نے کیا خوبصورت عمل فرمایا، اور ایسے خوبصورت خواب جو ہیں وہ حضور کے ساتھ جو آئے ہیں لوگوں کو. ان میں سے ایک میں آپ کو سناتا ہوں کہ وہ بزرگ کو ان کو خواب میں زیارت ہوئی. آقا علیہ السلام کی قربت تھی، بڑی قریب تھے حضور، پاس کھڑے تھے، خوش ہوئے، سلام کیا. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، ان کے لبوں سے پھول جھڑے، فرمایا کہ میرے قریب ہو جائیں، میرے پاس ہو جائیں. تو وہ بزرگ فرماتے ہیں میں ایک قدم اٹھا کے حضور کے قریب ہو گیا. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں اور قریب ہو جائیں. فرماتے ہیں میں نے ایک قدم اور اٹھایا اور میں اور حضور کے قریب آ گیا اور بالکل سامنے کھڑا ہوں. تو آقا نے فرمایا نہیں اور قریب ہو جائیں اور پاس آ جائیں. تو فرماتے ہیں میں اور قریب چلا گیا. جب میں بالکل اتنے پاس ہوں اور مجھے تھوڑی سی حیا آ گئی، شرم بھی آ گئی کہ کس قدر اس قربت کے اندر ہوں کہ
حضور کی سانسوں کی مہک مجھے آ رہی ہے، سانسوں کی خوشبو جو ہے وہ مجھے محسوس ہو رہی ہے۔ تو آقا اسلام نے فرمایا لاؤ، قریب لاؤ اور قریب لاؤ، میں ان لبوں کو چوم لوں جو مجھ پہ درود پڑھتے رہتے ہیں، جو مجھ پہ درود پڑھتے رہتے ہیں، میں ان لبوں کو چوم۔ تو بتاؤ اور چاہیے کیا تمہیں؟ کس بات کے لیے دنیا جہان کی زندگی گزر رہی ہے؟ اللہ اکبر۔ میرے تو آپ ہی سب کچھ ہیں اے رحمت عالم، میرے تو آپ ہی سب کچھ ہیں اے رحمت عالم، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے۔ کاش یہ لمحہ ایسا آئے اور ہمارے نبی ہمارے اتنے قریب ہوں کہ ہم اس طرح ان کے ساتھ، اور یہ درود شریف کے علاوہ ممکن نہیں ہے، یہ درود پاک کے علاوہ ممکن نہیں ہے۔ تو کثرت درود جو ہے وہ ایمان والوں کا وظیفہ ہے، اور کثرت سے درود سے حضور علیہ السلام کی قربت اور برکت کا معاملہ ہے۔ اور پھر آخر میں ایک بات عرض کر دیتا ہوں کہ جب کوئی درود پڑھتا ہے اور درود کی اس کو عادت ہو جاتی ہے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا میری طرف سے شفاعت کا وعدہ ہے اس کے لیے، میری شفاعت کا وہ حقدار ہے جو مجھ پہ درود پڑھتا ہوگا۔ اللہ، اور ایک ایک درود کو پورا مول دیں گے حضور، ایک ایک درود کو۔ حدیث میں آتا ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن ایک شخص کو دوزخ کی طرف کھانکا جا رہا ہوگا، اور فرشتے جو ہیں وہ اس کو پکڑ کے لے کے جا رہے ہوں گے، کہ ایک شخص آ جائے گا اور وہ آ کے کہے گا کہ نہیں چھوڑو اسے لے کے آؤ واپس، اور اس کو واپس لاؤ، اس کے میزان پہ لاؤ، اس کے ترازو پہ لاؤ۔ فرشتے کہیں گے کہ اس کی تو برائیاں بہت زیادہ ہیں، بے شمار برائیاں ہیں، لہٰذا اس کی تو دوزخ پکی مضبوط ہے، اب تو یہ بچت کا راستہ ہی کوئی نہیں۔ تو وہ کہیں گے نہیں لاؤ تم اسے۔ جب میزان پہ لایا جائے گا تو وہ شخص آقا فرماتے ہیں اپنی جیب سے ایک کاغذ کا پرچہ نکال کر نیکیوں والے پلڑے میں رکھ دے گا۔ وہ نیکیوں والے پلڑے میں رکھا جائے گا تو نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو جائے گا، برائیوں والا ہلکا ہو جائے گا۔ فرشتے چھوڑ دیں گے، آواز آئے گی کہ فرشتوں اب تو فیصلہ ہو چکا ہے، نیکیاں زیادہ ہیں، اسے جنت کی طرف لے جاؤ۔ تو فرشتے اسے جنت کی طرف لے جانے کی تیاری کریں گے کہ وہ شخص اس شخص کے قدموں میں جا پڑے گا، اور وہ کہے گا آپ کون ہیں جو اس وقت مجھے بچانے آئے ہیں اور اس وقت میرا ساتھ دیا، اور یہ کاغذ کا ٹکڑا کون سا رکھا ہے، کیا ہے اس کے اندر؟ تو آقا فرماتے ہیں میں اسے بتاؤں گا کہ میں تیرا رسول ہوں، میں تیرا رسول ہوں، اور یہ وہ ایک درود ہے جو تو نے مجھ پر دنیا میں محبت سے پڑھا تھا۔ یہ ایک درود، ایک ایک درود کا مول دیں گے وہ، تو کیوں نہ پھر اسے ہی پڑھا جائے۔ ہم کدھر بھاگے پھرتے ہیں، ہم کدھر گم ہو گئے ہیں، ہم کدھر جو ہے وہ اپنے مسئلوں کے حل ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ ہمارے مسئلوں کا حل تو پہلے ہی ہمارے پاس ہے، اور ہم اپنی زندگی میں اس کو جب اپنانے لیں گے اسی دن سے حالات بدل جائیں، اسی دن سے حالات بدلیں گے جس دن سے درود پاک کی کثرت شروع ہو گئی۔ انشاءاللہ کہو اللہ مجھے اور آپ کو اللہ کے رسول کے درود کی توفیق دے دے، اور ہم سب آج سے یہ عزم مصمم کرتے ہیں، پورا عزم کرتے ہیں کہ ہماری زندگی درود کے لیے وقف ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ہم درود سے ہی مزین ہوں گے۔ پڑھا پڑھایا بہت کچھ ہے، سمجھایا بہت کچھ ہے، اللہ کرے اب اس بات کو ماننے کی طرف ذہن مائل ہو، اور آیات حدیثیں بھی دیکھ لیں، اب اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ آمین۔